ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा थी टीटी। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा 4 काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग, बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े, बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात, बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने, मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाअल्लाह ये बारात बे लेकर जाना, गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये है कि आपको खिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा, वलीमा का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहां पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं, 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना किसी किताब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से। अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद
ہاں عید بقرعید ہے، بات صحیح ہے. تو نماز کے 6 کوالٹی ہے، نمازی کا 6 کوالٹی ہے. کیا کوالٹی ہے بولیے؟ ارے بولو بھائی کیا کوالٹی ہے؟ گنتی کرو. اصلی کتنا ہوا؟ اصلی، نقلی، فصلی، آٹ کا، کھاٹ کا، 360 کا. اب وقت نہیں ہے کہ یہ 6 قسم کے لوگوں پر میں تفصیلی گفتگو کروں. میں نے بتا دیا اصلی، نقلی، فصلی، آٹ کا، کھاٹ کا، 360 کا. اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، غم ہو، خوشی ہو، جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا جائے تو اصلی نمازی کی یہ پہچان ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے گا اسے چین و سکون نہیں ملے گا. یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مولا ہم سب کو موت کی صبح تک اصلی نمازی بنا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے. آمین مولا. پڑھیں گے؟ ارے پڑھو گے؟ دعا کر دیں؟ دعا کر دیں؟ دعا قبول ہو جاتی ہے یہاں پر. اللہ ہمارے بچوں کو اصلی نمازی بنا دے، پکا سچا نمازی. آخرت کے کاموں میں سے قبر میں کیا کام آئے گی؟ حشر کے میدان میں کون سا عمل کام آئے گا؟ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ ان عملوں میں سے ایک عمل ایسا ہے انشاءاللہ اگر میں بتاؤں گا تو کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو میں دعا کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. آخرت میں لے جانے والا عمل، آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا عمل ہے، آخرت میں بڑا فائدہ ملنے والا عمل ہے. میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، پیسہ ہاتھوں کا میل ہے. بتایا یہ گیا کہ پیسہ مرد کے ہاتھوں کا میل ہے. آج پیسہ آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گا. دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے نہ کسی کے پاس رہے گی. اور ایک بات یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوتا. کفن میں جیب ہوتا ہے؟ بولیے بھائی. ارے بولو نہیں جیب ہی جی کفن میں جیب ہوتا ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. قربان جاؤ معزز سامعین کرام، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے. اور قربان جاؤ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں کو لے جائے گا بھائی؟ بولو بھائی ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کے جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ 10 آدمی. ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اور قربان جاؤ میرا اللہ کہے گا حافظ قرآن سے جا جنت میں داخل ہو جا. وہ حافظ قرآن جنت میں جانے کے لیے نکلے گا، دیکھے گا ادھر نظر، وہ کہے گا مجھے پہچانا؟ او قربان جا رک جائے، بچہ رک جائے گا. حافظ قرآن رک جائے گا، بولا نہیں پہچانا. بولے یاد کرو میں نے تمہیں ایک دن وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا. وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا، یاد کرو. بولا ہاں یاد آ گیا. کوئی کہے گا تجھے پتا ہے مدرسے میں تم پڑھتے تھے، تیرے پاس کپڑا نہیں تھا، میں نے نیا کپڑا سلوا کے دیا تھا. بولے یاد آیا. ایک آدمی کہے گا تجھے پتا ہے تو بھوکا تھا، میں نے 1 وقت کا تجھے کھانا کھلایا تھا. قربان جاؤ یہ حافظ قرآن اپنے قدم کو وہی روکے گا. میرا اللہ کہے گا کیا ہوا؟ جا جنت میں جا. کہا کہ مولا یہ دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ میرے پاس لباس نہیں تھا، دنیا میں انہوں نے مجھے لباس پہنایا تھا. تو میرا اللہ کہے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے جنت میں لے جاؤں. میرا رب حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. ایک بادشاہ ہے، تمام عوام کو، مجمع کو جمع کیا. بادشاہ نے کہا جو میرے سوالوں کا جواب دے گا اسے ہم انعام سے نوازیں گے، جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کے گردن کو سر سے جدا کر دیں گے، جسم سے گردن سر کو جدا کر دیں گے. قربان جائیے بادشاہ کھڑا ہوا. ہاں بھائی میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کھڑے ہو جاؤ. میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کھڑا ہو جاؤ. لیکن مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. بولے بھیا بادشاہ کے چھون کھوپڑی خراب، الٹا پلٹا سوال کرے گا، جواب اگر صحیح نہیں ہوگا جان مروا دے گا، زندگی بچ کے رہ جائے گی، دلی جا کر کھٹ کر کھا لیں گے. بادشاہ چلاتا رہا میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ حضور میں دوں گا آپ کے سوالوں کا جواب. تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لیا آپ سوال کیجئے.
جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کہے نہیں ہے. بولا اللہ یہ کوئی سوال جی, وہ ہاتھ ہم کے بال ہے. ارے بولو نہیں ہو, ہاتھ میں کہیں بال ہوتا ہے؟ بادشاہ کا سوال تھا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے. یہ لڑکا نوجوان جو تھا نا بڑا چالاک تھا, بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے کہ آپ دانی بہت ہیں, دان پون صدقہ خیرات زکات بہت کرتے ہیں, اس لیے دیتے دیتے نا سب بال گھس گیا ہے. بولا بہت اچھا, اس کو انعام دو. دیتا کچھ نہیں تھا بادشاہ, بولا اس کا انعام دو. تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال پورا ہو گیا, اب میرا دوسرا سوال ہے. میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے, پہلا سوال تھا کہ میری ہتھیلی کے بال دان پون صدقہ خیرات زکات دیتے دیتے بال گھس گئے, میرے ہتھیلی میں بال نہیں. میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بس سمجھ ماری نا. او قربان جاؤ. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بولا اب تو ہم گڑبڑا گئے, اب تو پکڑے گئے. تو اصل بات یہ ہے, ان نوجوان نے پھر کہا کہ حضور اصل بات یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے, دیتے دیتے سب گھس گیا ہے. آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں, تو آپ کا دیتے دیتے گھس گیا, میرا لیتے لیتے گھس گیا. بولا بہت اچھا. اچھا ٹھیک ہے, میرا تیسرا سوال ہے, یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے, ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں, تو آپ کا دیتے دیتے گھس گیا, میرا لیتے لیتے گھس گیا. یہ ہزاروں کا مجموعہ جو نا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا. جلسے میں آؤ میرے بچوں نوجوانوں, یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. نماز کا ایک پیغام, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نبی سے پیار کرنا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے, نبی سے پیار کریں گے, نبی سے پیار کریں گے, نبی سے محبت کریں گے, سچے پکے عاشق رسول بنیں گے. تو عاشق رسول کی یہ پہچان ہے کہ نبی کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. جلسہ اصلاح معاشرہ ہے, جلسہ اصلاح معاشرہ ہے. اچھا آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ جہیز یہ بیماری ادھر بھی ہے. توبہ, پہلے یہی مانگتا ہے. ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہی مانگتا ہے. تو دیکھیے مولانا تنویر زکی صاحب, کیا زمانہ ہے, لڑکا کھپڑی کا تلی ہے, لڑکا کھپڑی تلی, تاوا کا تلی. تجھے نہیں کرم کو لڑکی چاہیے تو رہے, بولا بھیا بیوٹیفل چاہیے. بولو بات صحیح غلط ہے, بولو. ارے بھائی بولو بات صحیح غلط ہے. اور ایک زمانہ تھا, بوڑھے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زمانہ تھا باپ جوان بیٹا ہوتا تھا نا, تو باپ بولا کے پوچھتا تھا بیٹا بیاہ کروے, تو بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا, نگاہ نیچی رکھ کر کے بھاگ جاتا تھا. بولو بات صحیح کہ غلط ہے, بولیے. بیٹا شرم سے کچھ نہیں بولتا تھا, اور قربان جائیے ان کے دوست ساتھی لوگوں سے باپ ان کی رضامندی جانتا تھا کہ بیٹا تیار ہے نا. جب بیٹا تیار ہوتا تو اس کی شادی کی بات چلتی تھی. اور ابھی کا زمانہ کیا ہے, موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے لڑکا گھومتا ہے. اب میں اماں کو بولتا ہے میں انگریز بیاہ کروں, انگریز بواک بولی دیا نہیں, انگریز بیاہ کروں میں, فت کسی نہیں بیاہ کرے ہوئے نہیں. بہت اب اس کا اشارہ سمجھ جائیے آپ لوگ.